اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں رمضان مبارک کے روزوں کے فرض کیے جانے کا ذکر تھا، اس کو ہم نے دیکھا۔ آج کی اس آیت میں مریضوں، مسافروں وغیرہ کے لیے روزے اور فدیے کے احکامات ہیں، ان کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے ایامن معدودات۔ ایامن جو ہے یہ یوم کی جمع ہے، اور چونکہ یہ نکرہ کے طور پہ آیا ہے جس کی نشانی ہے آخر میں دو زبر آئے ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ دن کیا جا سکتا ہے۔ معدودات گنے ہوئے، یہ اس میں مفعول کی فارمیشن میں ہے، جیسے مفعولن ہو تو اس کی مفعولات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی صیغے پہ معدودات، ایام معدودات، گنے ہوئے کچھ دن۔ یہ گنے ہوئے کچھ دن یعنی رمضان کے مہینے میں جو گنتی کے دن ہیں ان میں روزے فرض ہیں۔ اب آگے ہیں مریض اور مسافر کے لیے احکامات۔ فمن، پس جو کوئی، من جو ہے یہ من شرطیہ ہے، اس میں شرط کانا ہو۔ ویسے کانا جو ہے فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ من آ گیا جو اس میں شرط ہے، تو کانا کا ترجمہ یہاں ہو حال میں یا مستقبل میں کیا جا سکتا ہے۔ من کانا، جو ہو، من کم، تم میں سے۔ من جو ہے پریپوزیشن ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر جمع مذکر حاضر یو پلورل۔ مریضن، مریض یا بیمار، تو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او یا علی سفرن، سفر پر ہو، کسی سفر پر۔ سفرن میں یہ جو آخر میں دو زیر آئے ہیں یہ بھی نکرہ کی نشانی ہے، تو کوئی کسی سفر پر ہو، تو مریض ہو یا کسی سفر پر ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فعدتن، تو گنتی پوری کرنی ہے، یعنی وہ رمضان کے مہینے کے جتنے دن ہیں ان دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے، من ایامن اخر، دوسرے دنوں میں سے، یعنی رمضان کے بعد میں جو دن آتے ہیں ان دنوں میں سے کچھ دن روزے رکھ کے وہ گنتی پوری کر لینی ہے، کیونکہ گنتی کے دن ہیں رمضان کے روزے۔ تو مریض کے لیے اور مسافر کے لیے، کسی بھی طرح کا مریض ہو، کسی بھی طرح کا مسافر ہو، تو اس کے لیے یہ حکم آ گیا کہ اس نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اب مریض وہ مریض ہے جو کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، اور مسافر وہ مسافر ہے جو اس کا سفر ختم ہو جائے۔ تو یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ٹیمپرری کنڈیشنز ہیں۔ ٹیمپرری مرض ہے اگر کوئی، یا ٹیمپرری سفر ہے، تو اس کے بعد جب سفر ختم ہو جائے، جب مرض ختم ہو جائے، تو وہ جو گنتی ہے وہ پوری کر لینی ہے۔ مسافر اور بیمار کے علاوہ اب تیسری کیٹیگری کے لوگ آگے، جن کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر فرض ہے جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ اب یہ یطیقونہ کا ہے معنی، اس کا کچھ لوگوں نے معنی یطیقونہ کا کیا ہے جو طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ نے کیا ہے جو بمشقت یا بمشکل طاقت رکھتے ہیں۔ ہو، اس کی یعنی کہ صیام کی، روزہ رکھنے کی، جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ فدیہ طعام و مسکین، ایک مسکین کا طعام یعنی کھانا۔ اب یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو عام بیمار اور عام مسافر نہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی کہ وہ یا تو ایسے بیمار ہو سکتے ہیں کہ جن کی ابھی صحت یابی کا امکان نہیں، یا وہ ایسے بوڑھے ہیں کہ اب ان کے یہ ممکن نہیں ہے ان کی طاقت آنا، دوبارہ بحال ہونا، تو یا بیماری کی بعد صحت کا بحال ہونا پاسبل نہیں ہے، یا کمزوری عمر کی وجہ سے یا کسی اور ڈسیبلٹی کی وجہ سے پاسبلٹی نہیں ہے کہ دوبارہ ایسی حالت میں کبھی وہ آئیں کہ دوبارہ روزہ رکھ سکیں۔ تو جو لوگ دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل بن جائیں گے، مسافر یا عام مریض، ان کے لیے تو ہے کہ وہ گنتی پوری کر لیں ان دنوں میں جب
ان کی بیماری ختم ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے۔ لیکن تیسری کیٹیگری میں وہ سارے لوگ آ جائیں گے کہ جن کی حالت ٹیمپریری نہیں ہے، وہ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کبھی بھی مستقبل میں ان میں طاقت بمشکل ہی ہوگی روزہ نبھانے کی۔ تو جو روزہ نبھانے کی بمشکل طاقت بمشقت رکھتے ہیں، جیسے بوڑھے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ اب ان میں ہمت نہ ہو روزے کو پورا کرنے کی، تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ یا وہ ٹرمینلی ان لوگ ہوں جو ایسے بیمار ہوں کہ جن کی دوبارہ صحت یابی کا امکان نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ آگے ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو بخوشی کرے کوئی خیر، تطوع کا معنی ہے کہ جو والنٹیریلی، یعنی ایک چیز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، فرض کے باوجود وہ کوئی بھلائی یا اچھا کام کرتا ہے، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ مسافر ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لے، لیکن سفر اگر ایسا ہے جو اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے۔ اس طریقے سے اگر ایک بندہ فدیہ بھی دے سکتا ہے اور فدیے کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، دونوں کام کر لے۔ تو کوئی خیر، کوئی بھلائی جو فرض نہ بھی ہو، وولنٹیریلی کر لی جائے، تو وہ بھی انسان کے اپنے حق میں بہتر ہوتی ہے، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جو فرض ہے کہ جی روزے رکھنے ہیں صحت مند بندے نے، وہ تو فرض ہے، لیکن فرض کے علاوہ اگر ایکسٹرا کوئی چیز والنٹیرلی نفلی طور پہ کر لی جائے، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ فدیہ ہو، مسکین کو کھانا کھلانا ہو، تو کوئی خیر، خیرن جو ہے یہ بھی نکرہ یہاں آیا ہے کہ کوئی بھی بھلائی کسی قسم کی یا کوئی بھی خیر جو بھی کو والنٹیرلی کرے گا، بخوشی کرے گا، تو وہ اس کے حق میں اور بہتر ہے۔ تو ایک جنرل رول بتا دیا کہ کوئی بھی بھلائی فرض کے علاوہ جو والنٹریلی کی جائے یا نفلی طور پہ کی جائے یا نفلی روزے رکھے جائیں یا کوئی اور نفلی چیز کی جائے، تو وہ چیز انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، ان تصوموا تمہارا روزہ رکھنا، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ یعنی ایک بندہ وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ میں فدیہ بھی دے دوں تو خیر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ لے، اگر ہمت کر لے، تو مزید اس کے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ وہ اگر اس کو نبھا سکتا ہو۔ تو پریفریبلی یہاں کہا گیا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ اور بہتر ہے۔ اگرچہ تم محسوس کرو کہ میں فدیہ دے سکتا ہوں، اب یہ بندے کے اوپر، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ وہ خود جج ہے اس چیز کا کہ اس میں ہمت ہے کہ نہیں، کوئی دوسرا بندے کے لیے جج کرنا مشکل ہے۔ وہ خود اگر جج کرتا ہے کہ اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ فدیہ بھی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ لے، یا فدیہ نہ دے روزہ ہی رکھ لے، تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس بات کو۔ تو کنتم یہ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب تم ہو، تعلمون تم جانتے ہو، اور ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اگر ریالٹی میں تمہیں علم ہو کہ اس کے فائدے کیا ہیں روزہ رکھنے کے، ایبسٹیننس کے جو ہم نے مطلب دیکھا تھا اس کا، تو پھر تم پریفر کرو گے کہ روزہ ہی رکھ لو۔ تو روزہ رکھنے کے فائدے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے جو تیقون ہوا آیا تھا، تو اس کا ہم ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ نکلا ہے مادہ تو، واو اور قاف سے، اسی سے لفظ توق ہے، مصدر۔ تا کا فعل ماضی اور یتوقو یہ فعل مضارع۔ تو اس کا معنی ہے گلے میں توق ہونا، بمشقت ذمہ داری میں پڑ جانا، یا کسی کام کی طاقت ہونا مگر دائرہ قوت کی حدوں کو چھو کر، بمشکل طاقت ہونا۔ تو یہ ان الفاظ میں، عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو کہ جن میں ایک سے زیادہ معنی ازداد بھی پائے جاتے ہیں، یعنی ضد کے معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک معنی اور اس کے بالکل متضاد معنی بھی دوسرا، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یا اس کے آگے جو پریپوزیشن لگ جائے اس سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں جو طاقہ ہے، طاقہ یا توقو، اس کا ایک معنی گلے میں توق ہونا یا بمشقت ذمہ داری میں پڑ جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔
اور کسی کام کی طاقت ہونا، مگر طاقت ہے لیکن دائرہ قوت کی حدوں کو چھو کر، یعنی کہ بالکل جو اینڈ پہ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، لمٹ تک بندے کو پہنچ کے جو کیپیسٹی ہوتی ہے اتنی طاقت۔ امام راغب نے اپنی لغت میں لکھا ہے کہ طاقت جو ہے یہ اس مقدرت یا قوت کو کہتے ہیں جس سے کوئی کام بمشقت کیا جا سکے، جیسے کسی نے اس کی گردن میں توق ڈال دیا ہو۔ یعنی طاقت وہ اتنی پاور ہوتی ہے کہ جس میں وہ کوئی کام بمشقت ہو، یعنی دائرہ یا حلقہ ایک قدرت، طاقت توانائی یا صلاحیت کے طور پہ بھی یہ معنی استعمال ہوتا ہے اس کا طاقت کا، یعنی ابیلٹی یا پاور کے لیے جنرلی بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن اٹ موسٹ دیٹ ون کین ڈو ود ڈیفیکلٹی، ٹربل اور انکنوینئنس۔ کیونکہ توق جو ہے وہ کہتے ہیں عموماً لوہے کا بھاری ایک حلقہ ہوتا ہے جو مجرموں یا دیوانوں کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ گردن نہ اٹھا سکیں۔ گلو بند یا حلقہ یا گھیرا یا گھیراؤ کو بھی توق کہتے ہیں۔ تو جیسے گلے میں توق پڑا ہوا ہو تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے یطیقونہ۔ توا کا جو باب تفعیل ہے، توا کا یطوق تطویق، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے گلے میں توق ڈالنا یا کسی پر بمشقت ذمہ داری ڈالنا، یعنی to put a neck ring on someone or to impose a difficult task on a person or to encircle۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں آیا ہے کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہاں جو توقون آیا ہے توق پہنانا۔ توقتہ الشیء کا مطلب ہوتا ہے میں نے شے کو اس کے گلے کا توق بنا دیا، میں نے اس پر وہ شے مسلط کر دی جو اس کے لیے مشکل اور تکلیف دہ تھی۔ اور عطا کا یطیق جو باب افعال ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کی بمشقت طاقت رکھنا، جیسے گلے میں توق ہو، to find something extremely hard and difficult to bear۔ یا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کی طاقت رکھنا مگر دائرہ قوت کی حدوں کو چھو کر، یعنی to be able to do something while touching the power limits، بالکل لمٹ کے اینڈ پہ آ کے آپ میں طاقت اتنی ہے کہ بمشقت بمشکل آپ اس چیز کو کر پا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جو الذین یطیقونہ ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی بمشکل طاقت رکھتے ہیں، یعنی ایسے کہ جیسے ان کے گلے میں کسی نے توق ڈال دیا ہو، وہ ان کے لیے یہ مشقت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا۔ تو آج کی جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی 184 نمبر آیت، اس میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے روزے یا فدیے کے احکامات آئے، ایک تو مریض اور دوسرا مسافر اور تیسرا وہ کہ جو بمشقت روزہ رکھنے کی قوت یا طاقت رکھے۔ مریض تو وہ ہے جس نے بعد میں ٹھیک ہو جانا ہے، اور سفر پہ جو مسافر ہے اس نے بھی اس کا سفر ختم ہو جانا ہے، تو ایسے مریض اور ایسے مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب اس کو موقع ملے تو باقی دنوں میں وہ اپنی گنتی پوری کر لے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کے طاقت بحال ہونے کا امکان ہی نہیں ہے یا ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، اور آئندہ ہمیشہ وہ مشقت ہی لگے گی ان کو، ایسے ہی لگے گا جیسے توق ڈالا ہو، مصیبت ڈال گئی ہو ان کو اس کے روزے کی، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا۔ لیکن اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی خیر ہے، اگر تم والنٹریلی کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھ ہی لو تو یہ اور بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان کا صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔